کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ابھی کچھ حضرات یہ اس دن جو پرچیوں کی شکل میں جمعرات کے دن آیا تھا، اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ آج کل جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے بعض علماء اور مشائخ اس کے جواز کے قائل ہیں اور اس پر انہوں نے کتاب لکھی، کتاب میں نے نہیں پڑھی، ہاں، لیکن دلائل کی بنیاد پر جو بات راجح اور مناسب صحیح معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جانوروں کی قربانی ہوتی ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، سورہ حج کی آیت میں کہا کہ اللہ نے بہیمۃ الانعام کی شکل میں جو جانور دیے ہیں اس پر اللہ کے نام کا ذکر کریں، اور بہیمۃ الانعام کی تشریح سورۃ الانعام میں بہیمۃ الانعام یہ گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، مینڈھا، مینڈھی، اور اسی میں دمبا بھی شامل ہے مینڈے میں، تو ان 4 جانوروں کو نر مادہ ملا کر 8 جانوروں کو بہیمۃ الانعام قرآن نے کہا۔ اس لیے اہل علم کا عام طور سے یہ قول رہا ہے کہ جو جانور بہیمۃ الانعام کی اس تعریف میں شرعاً شامل ہے انہی کی قربانی ہونی چاہیے۔ اب جو لوگ بھینس یا کسی اور جانور کی قربانی کو جائز کہتے ہیں تو ان کی ایک دلیل یہ وہ اپنی دلیل میں کہتے ہیں کہ الجاموس و نوع من البقر، کہ جاموس یعنی بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ اب گائے کی قسم کہنے کی بنیاد پر یہ کون کہہ رہا ہے؟ اہل لغت کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک قاعدہ آپ جانتے ہیں، میں نے اس سلسلے میں مضمون لکھا تھا گزشتہ سال، جو ہے ہمارے پاس احباب نے اس مضمون کو وائرل بھی کیا تھا، ہاں، کہ یہ جو لفظ استعمال جو لغت میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں شرعی اعتبار سے ان کا اعتبار اس وقت ہوگا جب شریعت نے اس کو اس معنی میں جو اہل لغت کہہ رہے ہیں استعمال کیا ہو۔ شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ اگر کسی جانور کو، کسی دوسرے جائز اور حلال جانور کو اگر اہل لغت نے خنزیر کی قسم کہہ دیا تو وہ خنزیر کے حکم میں آ جائے گا۔ کسی ناجائز کو مچھلی کہہ دیا، پانی کے جانور کو اگر کسی مگرمچھ کو مچھلی کہہ دیا تو وہ جائز ہو جائے گی۔ اہل لغت اگر ایک لفظ یا عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کو دیکھا جائے گا شریعت کا اختیار کیا ہے۔ لفظ صلاۃ، لفظ صیام، لفظ حج، ان تمام الفاظ کا عربی زبان میں ایک ایک معنی ہے، لیکن جب شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں اس کا استعمال ہوتا ہے تو وہ مخصوص معنی شرعی اصطلاح کہلاتا ہے جس کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا گیا۔ ہمارے ہندوستان میں ہم نماز کہتے ہیں، کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، ہاں، صلاۃ کو نماز کہتے ہیں، ایک پوری عبادت ہے۔ صلاۃ بمعنی دعا بھی قرآن و حدیث میں استعمال ہوئی ہے، صلاۃ بمعنی مخصوص عبادت جو ہم کرتے ہیں۔ حج کا معنی ارادہ اور قصد کرنا لغت میں ہوتا ہے، لیکن حج ایک پورے عمل کو کہتے ہیں جو اسلام کا ایک رکن ہے جس میں بہت سارے اعمال اور امور شامل ہیں۔ تو اب بہیمۃ الانعام کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کی قربانی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان 4 اور نر مادہ ملا کے 8 جانوروں کے علاوہ بھی حلال جانور کی شکل میں کئی جانور موجود تھے۔ کیا آپ نے کی؟ اگر ہم آج ان لوگوں کے کہنے کے مطابق کہ الجاموس و نوع من البقر، جاموس بھینس گائے کی قسم میں سے ہے، اس بنیاد پر اس کو جائز یا قربانی کے لیے درست مان لے، جو کہ ایک عبادت ہے، عبادت میں واضح دلیل ہونا چاہیے، اس کے بغیر جو ہے کوئی چیز مانی نہیں جائے گی۔ یہ عبادات کا معاملہ عقیدے کی طرح توقیفی ہے، یہ اصول کے طور پر تمام اہل سنت والجماعت کے علماء، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث سب مانتے ہیں کہ عبادات توقیفی ہیں۔ تو اب توقیفی اعتبار سے اس کا کوئی ثبوت ہے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کے لفظ، اب مثال کے طور پہ عربی زبان میں زیبرا کو البقر الوحشی کہتے ہیں، بقر بیل، بقرہ گائے، اور عربی زبان میں اسی لفظ کا استعمال ایک دوسرے جانور کے لیے ہو رہا ہے کہ جنگلی گائے جس کو ہم زیبرا کہتے ہیں۔ تو عربی زبان میں جب اس کو البقرۃ الوحشیہ یا البقر الوحشی کہتے ہیں تو کیا ہم فتویٰ دے دیں کہ یہ بھی گائے ہے، گائے کی قسم ہے، عربی زبان میں اس کو گائے کہا گیا ہے لہٰذا یہ بھی جائز ہے؟ اردو زبان میں ایک اور جانور کو کے اندر گائے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نیل گائے، تو نیل کے ساتھ جب گائے بولا گیا تو کیا ہمارے مفتیان کرام اس کا فتویٰ دیں گے؟ ابھی شیخ عبدالآخر صاحب بتا رہے تھے کہ بعض حضرات نے اس کے جواز کو بیان کرتے ہوئے کچھ علماء کا کہنا ہے، اہل حدیث علماء کا، ہمارے بزرگ ہیں، دیکھیے اس قسم کے اختلافات میں کسی کی تنقیص اور کسی کی بے عزتی مقصود نہیں ہوتی، شریعت کی بات ہے، ان کی دلیل ہماری دلیل، جو دلیل کے اعتبار سے مضبوط بات ہو اسے قبول کرنا چاہیے، یہ آداب اختلاف کا لحاظ رکھا جائے۔ تو شیخ کہہ رہے تھے کہ کسی صاحب نے یہ فرمایا کہ 2 صدی ہجری سے لے کر آج تک کسی نے بھینس کی قربانی پر اعتراض نہیں کیا، تو مان میرے خیال میں آیا کہ میرے علم میں تو ہرن کی قربانی پر بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا، نیل گائے کی قربانی پر بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا،
اور کئی جانور ہیں جن کی قربانی پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، تو اعتراض نہیں کرنا اس بات کی دلیل بن رہا ہے کہ اس کی قربانی کرتے ہی نہیں تھے۔ جو ایسا کہہ رہا ہے وہ یہ کہنے کی بجائے یہ بتائے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں ایران کے سفر میں جب حضرت عمر کے زمانے میں بھینس سامنے آئی، ان کے عربوں میں نہیں پائی جاتی تھی، تو اس کے بعد کسی صحابی نے قربانی میں بھینس کو استعمال کیا کیا، یہ ثابت کر دیں تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ کچھ وزن پیدا ہو جائے بات۔ ہو سکتا ہے انہوں نے کتاب میں ذکر کیا ہو، میں نے نہیں دیکھا، اگر ایسی دلیل کتاب میں ہوگی تو میں غور کروں گا، لیکن وہ ہو یا نہ ہو، ایک دوسرا پہلو سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر صحابہ کرام نے مالی اعتبار سے زکوٰۃ میں بھینس کو گائے پر قیاس کیا تو یہ مشابہت قربانی کے لیے جواز نہیں بنتی، کیونکہ آپ ایک چیز اور بھی لکھیں کہ اگر حاجی نے احرام کی حالت میں فرض کیجئے کسی ہرن کا شکار کیا، ہاں، تو قرآن کہتا ہے کہ جیسے جانور کا شکار کیا ویسا ہی جانور فدیے میں دم میں دیا جائے۔ اب اگر حاکم نے، اہل علم نے ہرن کے شکار کرنے کو قیاس کیا کہ اب ہرن نہیں مل رہی ہے دم دینے کے لیے، تو اس کے مقابلے میں اس کے جیسا جانور بکری ہے اس کو دم اور فدیے میں دے دیا جائے، تو اب ہرن کی جگہ اگر بکری کو سمجھا گیا تو کیا اس بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ بھئی جیسے ہرن بکری کی قربانی جائز ہے ویسے ہرن کی بھی کر سکتے ہیں؟ یہ قیاس ٹھیک نہیں ہوگا زکوٰۃ کی بنیاد پر۔ دوسری بات کہ یہ چلا آ رہا ہے۔ تیسری اہم بات جو بنیادی اور نقطے کی بات ہے، میں تمام لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ ایسے اختلافات میں فقہ کا ایک اصول ہے، شریعت کا ایک اصول ہے کہ جب کسی دو پہلو ہمارے سامنے ہوں، یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور دونوں میں وجہ ترجیح سمجھ میں نہ آتی ہو کہ کون سی بات زیادہ مضبوط ہے۔ اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ خود ہمارے بڑے بڑے علماء میں اختلاف ہوتا جا رہا ہے، ہاں، حالانکہ پہلے زیادہ تر لوگ یہی کہتے تھے کہ بھینس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، ہاں، سید سابق وغیرہ تو شدت سے کہتے ہیں کہ بالکل جائز نہیں ہے، مصر کے عالم تھے، سلفی عالم۔ اب اگر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کہہ رہا ہے کہ ہو جائے گی، ایک کہہ رہا ہے نہیں ہوگی۔ اگر ہونے نہ ہونے کسی ایک دلیل پر آپ کا اطمینان ہے تو فبہا، کوئی بات نہیں، لیکن اگر ترجیح کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اصول یہ ہے کہ وہ پہلو اختیار کیا جائے جس میں احتیاط ہے۔ جیسے زیورات میں زکوٰۃ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، تو دلیلیں اپنی جگہ، احتیاط کس میں ہے کہ اگر دینا صحیح ہے اور ہم نے نہیں دیا تو اللہ کا عذاب ہوگا، اس لیے بہتر کیا ہے، احتیاط کس میں ہے، دے دینے میں۔ یہ صحیح اور غلط اور دلائل کے حد سے ہٹ کے ایک اصولی بات کہ ایسے معاملات میں احوط جو جس میں زیادہ احتیاط ہو اسے اختیار کیا جائے۔ اب یہاں بھی دیکھیے کہ اگر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتی ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتی، تو دونوں میں احتیاط والا پہلو کون سا ہے؟ جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، نہیں ہو سکتی، نہ کرنا احتیاط والا پہلو ہے۔ اگر نہیں ہو سکتی اور آپ نے کیا تو آپ کی قربانی ضائع ہو رہی ہے یا اجر کم ہو رہا ہے، جو بھی ہو حکم لگائیں، میں مفتیوں کی زبان میں نہیں بولنا چاہتا اور میں اس مقام کا نہیں ہوں، ہاں۔ اور اگر ہوتی ہے اور آپ نے چھوڑ کے وہ جانور کیا جو مسنون ہے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ آپ جو جانور کر رہے ہیں وہ اللہ کے رسول سے اگر ثابت ہے تو یہ اطمینان حاصل ہے کہ اس کے کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، آپ کو شرح صدر حاصل ہے۔ تو جو جانور مسنون ہے اگر وہ موجود ہے تو جس کے بارے میں اختلاف ہے یا جو ثابت نہیں ہے اس میں قیاس کرنے، غور کرنے، بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب گائے، بیل یا جو بھی مشروع جانور ہے اور ہم اس کی قربانی کر سکتے ہیں، ابھی آج ہندوستان میں جن کی نہیں کر سکتے وہ ایک الگ بحث ہے، جو مسنون جانور ہے وہ دستیاب نہیں ہے، تب ہم غور کریں گے کہ اونٹ کی جگہ زراف چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا، گائے کی جگہ نیل گائے چل سکتی ہے، بھینس چل سکتی ہے کہ نہیں، بکری کی جگہ ہرن چل سکتی ہے کہ نہیں، یہ اس وقت غور کریں گے جب مسنون جانور نہیں دستیاب ہوتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں، یہاں دین کے اور مسئلے کو سمجھنا مقصود ہے۔